امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک ملحد آ گیا جو اللہ کے وجود کا منکر تھا، تو اس نے آ کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ اے امام، آپ اللہ کے وجود کو مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے، اور شرط یہ ہے کہ دلیل قرآن سے نہیں چاہیے چونکہ ہم تمہارے قرآن کو بھی نہیں مانتے، حدیث سے بھی نہیں چاہیے چونکہ ہم حدیث کو بھی نہیں مانتے، عقلی دلیل دینی ہے کہ جو اللہ کے وجود پر یہ دلالت کرے کہ اللہ موجود ہے، اس پہ عقلی دلیل۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نظر اٹھائی تو چونکہ شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو نظر آپ کی ایک شہتوت کے پتے پہ پڑی، آپ نے ایک پتا پکڑ کے کہا کہ اللہ کے وجود کی دلیل دینے کے لیے مجھے اٹھ کے کہیں جانا نہیں پڑے گا، کائنات کی ہر چیز اللہ کے وجود پہ گواہی دیتی ہے۔ اور میں یہ شہتوت کا پتا یہ بھی اللہ کے وجود پہ دلیل ہے۔ وہ فلسفی کہنے لگا کہ اے امام، ہر چیز کو تم دلیل بنا لیتے ہو، یہ شہتوت کا پتا بھلا کیسے اللہ کے وجود کے اوپر گواہی دیتا ہے؟ تو امام کہنے لگے دیکھو یہ شہتوت کا پتا، اس کی بناوٹ ایک جیسی ہے، لیکن یہی پتا جب بکری کھائے تو اس کی مینگنی بنتی ہے، یہی پتا ریشم کا کیڑا کھائے تو نرم ملائم ریشم تیار ہوتا ہے، یہی پتا ہرن کھائے تو خوشبودار کستوری بنتی ہے، یہی ریشم کا کیڑا اگر شہد کی مکھی اس کا رس چوسے تو میٹھا شہد تیار ہوتا ہے۔ بتاؤ کون سا کارخانہ ایسا ہے جس میں مٹیریل ایک جیسا ڈالو تو نتیجے مختلف نکلے؟ فرمایا یہ کارخانہ میرے رب کا ہے جو ایک طرح کے مٹیریل سے مختلف چیزیں بنائے، اسے وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے۔ چیز ایک ہے، مٹیریل ایک ہے، لیکن آگے چیزیں مختلف تیار ہوتی ہیں، تو کون ہے جو ایک ہی طرح کی چیز سے مختلف جو ہے اس آگے اس کے نتائج نکالے، مختلف نتیجے برآمد ہو؟ تو کون ہے جو یہ نظام چلا سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا وہ ذات جس کا نہ کوئی شریک ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ جب اس کی کاراگری کی مثال نہیں تو اس کاریگر کی مثال پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے جب کسی نے اللہ کے وجود کی دلیل مانگی تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، فرمایا اللہ کے وجود کی دلیل یہ زبان ہے۔ فرمایا دیکھو یہ گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا، اس کی بناوٹ ایک طرح کی ہے، اس کی جو ہے وہ لمبائی چوڑائی ایک طرح کی ہے، لیکن یہی گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا کہیں بولتا ہے تو عربی بولتا ہے، کہیں بولے تو انگلش بولتا ہے، کہیں فارسی، کہیں ہندی، کہیں سندھی، کہیں بلوچی، زبان کا ٹکڑا ایک جیسا ہے۔ فرمایا جو ایک ہی طرح کی زبان سے مختلف بولیاں بلوائے اسے وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے۔ اب دیکھو ایک چیز سے مختلف یعنی بولیاں بھی بلوا دے، حالانکہ ایسا نہیں کہ عربی بولنے والے کی زبان اور طرح کی ہو اور جو اردو بولتا ہے یا پنجابی بولتا ہے اس کی زبان کی بناوٹ اور ہو، بناوٹ ایک جیسی ہے لیکن اس میں مختلف آوازیں ہیں، مختلف بولیاں ہیں، تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کسی اور کارخانے میں ایسی چیزیں تیار نہیں ہوتی، یہ اس رب کا کارخانہ ہے جس کے نہ کارخانے کی مثال ہے نہ اس مالک کی کوئی مثال ہے۔